پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ جی دوستو، آج ہم نماز کے مسائل کے بارے میں تیسرا ویڈیو ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ جی دوستو، ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسے فائدہ اٹھائے اور آپ لوگوں کو ثواب ملتا رہے۔ چلو دوستو، چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ آیات کا جواب دینا۔ واضح رہے کہ حدیث میں بعض آیات اور بعض سورتوں کے آخر میں جواب دینے کے الفاظ مذکور ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ کے ختم پر آمین، بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ اکبر، سورۃ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین وغیرہ۔ یہ جوابات جماعت کی نماز میں دینا جائز نہیں۔ البتہ نماز سے باہر کوئی شخص ان آیات یا سورتوں میں سے کوئی آیت پڑھے یا سورت ختم کرے تو اس کا جواب دینا مستحب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے باہر یہ جوابات دینا منقول ہے۔ اگر کہے نماز میں بھی جوابات دینا ثابت ہے تو وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اس آیت کا جواب ان الفاظ سے دیا جاتا ہے یا اس سورت کے ختم پر یہ کہا جاتا ہے، یا اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی اجازت تھی، بعد میں منع کر دیا گیا۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، یا جو رکعتیں نکل گئی ہیں ان کو نیت باندھ کر جلدی جلدی پڑھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کی اجازت تھی، بعد میں یہ سب باتیں منع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ جوابات بھی نماز میں منع کر دیے گئے، البتہ یہ جوابات اکیلا نفل نماز پڑھنے والا دے سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر جوہری نماز کے اندر قرات کے دوران 3 آیت پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت چھوڑ دی، یا قرآن مجید کے کچھ الفاظ چھوڑ دیے گئے اور اس کے چھوڑنے سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے۔ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اور سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ آیت سجدہ پڑھے بغیر نماز میں سجدہ تلاوت کر لیا تو فضول اور بے موقع ہوا ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 آیت سے زیادہ پڑھنے کے بعد سجدہ کیا گیا تو قضا شمار ہوگا، اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ جو سجدہ تلاوت نماز میں واجب ہوا ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد جب تک نماز کی کوئی منافی حرکت نہ ہو سجدہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد توبہ اور استغفار کے علاوہ تلافی کی کوئی اور صورت نہیں۔ رموز اور اوقاف کے بعد آیت کے آخر میں لا لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہاں وقف نہ کریں۔ اگر قرات کے دوران ضرورت کی وجہ سے آیت لا پر واقف کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، اور ما قبل سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر ما قبل سے دہرا لیا تو بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اپنے فعل سے نماز کو تمام کرنا، یعنی نماز کے تمام ارکان مکمل ہونے کے بعد کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز کے منافی ہو، مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ اٹلی کے ایک نو مسلم جمال عبد الرحمن ماہر نفسیات نے نماز کی ورزش کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ورزش کا یہ عملی اصول ہے کہ اگر آپ کسی ورید، شریان یا کسی اور مخصوص عضو کی سختی دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، پھر اس حصہ جسم میں تناؤ پیدا کیجئے اور کچھ دیر تناؤ کی حالت برقرار رکھنے کے بعد پھر ڈھیلا چھوڑ دیجئے۔ میں نے ورزش کے اصول و ضوابط اور ورزش کے لیے نشستیں بھی تخصیص کی ہے۔ الگ الگ امراض کے لیے الگ الگ نشست یا آسن ہے۔ مثلا ریڑھ کی ہڈی کے مرض کو رفع کرنے کے لیے ایک الگ انداز سے نشست ہے، اور دل کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے دوسرا انداز نشست ہے۔ کوئی گردوں کا مریض ہے تو اس کے لیے ایسا طریقہ تجویز کیا جائے گا
جس سے گردے صحیح صحت مند ہو جائے۔ جو شخص عمرہ یا حج کرنا چاہے تو اس آدمی کے لیے عمرہ یا حج کا احترام باندھتے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اگر وقت ہے تو احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت توبہ کی نیت سے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مزید 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس نماز کی نیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یا عربی میں نیت کرے۔ ادا وہ نماز ہوتی ہے جو اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ جلسہ وغیرہ میں ادعیہ و اذکار نوافل میں پڑھیں۔ فرائض میں چونکہ امام کو تخفیف کرنے کا حکم ہے، لہٰذا فرائض میں ادعیہ و اذکار نہ پڑھیں۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کے مقام پر، رکوع کی حالت میں پیروں کی پشت پر اور سجدوں میں ناک کے سرے پر اور بیٹھنے کی حالت میں رانوں پر نظر رکھیں۔ 5 وقت کی فرض نماز اور جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اذان نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور یہ شہر اور بستی کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کے لیے اگر اذان نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور یہ شہر اور بستی کے لیے یعنی ہر شہر اور بستی میں اگر ایک آدمی اذان دے گا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اور اگر ایک آدمی بھی اذان نہیں دے گا تو وہاں کے سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ ان نمازوں کے علاوہ باقی کسی بھی نماز کے لیے اذان سنت نہیں۔ اگر مقیم اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو اذان دینا مستحب ہے۔ مسافر کے لیے بھی اذان چھوڑنا مکروہ ہے۔ جنگل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں اقامت چھوڑنا مکروہ ہے، اذان چھوڑنا مکروہ نہیں۔ عرفات اور مزدلفہ میں جو نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہیں، اور دوسری نماز کے لیے صرف اقامت کہیں۔ 1 سے زائد مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان دینا جائز ہے۔ اس کو عرف میں اذان جو کہتے ہیں۔ بڑی بڑی مساجد میں اس کا رواج ہے، پہلے حرمین شریف میں بھی اس کا رواج تھا، اب نہیں۔ فی الحال جامع دمشق شام میں رائج ہے۔ عورتوں کے لیے نماز سے پہلے اذان دینا مسنون نہیں، اس لیے خواتین اذان کے بغیر نماز پڑھے گی۔